لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وهادينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المبين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات. عقیدت مندان سرکار سید الشہداء 20 منٹ کا وقت ہے. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ 14 سے 15 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو تمام کر دوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے جس قرآن مقدس کی سورے کی تلاوت کی ہے وہ خالق، وہ مالک، وہ عظیم جس کی ہم عبادت کرتے ہیں رحمان و رحیم ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ایک طرف عبادت کی بات کیا. یہاں پہ جب آیا تو اعلان کر رہا والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے. سوال پروردگار سے ہے، پروردگار جب انسان خسارے میں رہنے والا تھا، جب انسان گھاٹے میں رہنے والا تھا تو تو نے پیدا ہی کیوں کیا؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے. نادان پہلا مفہوم تو پڑا ہے، میں نے اس کے آگے بھی کہہ دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ انہیں خسارہ نہیں ہے جو ایمان لے کے آئے. اب سمجھ رہے ہو یہ صبح سے جتنا سودا ہو رہا ہے نا، یہ خسارے کا سودا نہیں ہے، یہ فائدے کا سودا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. یہ صبح سے مائیں، یہ بہنیں، نوجوان، یہ ضلع پرشاسن کے لوگ، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ خسارے کا سودا نہیں ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے. کم سے کم کچھ آیا نہ ہو آپ کی زبان پہ یا حسین تو آیا، لبیک یا حسین تو آیا، یا علی تو آیا. آپ نے یزیدیت مرد آباد کہا، حسینیت زندہ باد کہا. یہ دنیا کو بتا دیا ہم دہشت گرد والے نہیں ہیں، ہم امن پسند والے ہیں. ماشاءاللہ. انہیں بھی خسارہ نہیں ہے جو عمل صالح کرتے ہیں، انہیں بھی خسارہ نہیں ہے جو حق کے راستے پر چلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، یہ سورہ بتا رہا ہے کہ غدیر کو چھوڑ کے کربلا تک نہیں پہنچ سکتے، کربلا کو چھوڑ کے غدیر تک نہیں پہنچ سکتے. لہذا ان دونوں چیزوں کو، ابھی بات آ گئی ہے سیاست کی. ابھی ہمارے عظیم بھائی کہہ رہے تھے کہ اور بھی شاعر بھی کہہ رہے تھے کہ عزاداری میں سیاست نہیں ہونا چاہیے. یہ بات یاد رکھ لیجئے، ہم عزاداری میں الہی سیاست کریں گے، یزیدی سیاست نہیں کریں گے. کیا سن رہے ہو؟ ہم الہی سیاست کریں گے، یزیدی سیاست نہیں کریں گے. الہی سیاست اس لیے کریں گے، اسی الہی سیاست کرنے سے کوئی مختار بنتا ہے، کوئی میسم بنتا ہے، کوئی مقداد بنتا ہے، کوئی ابو ذر بنتا ہے. اور جب سیاسی دنیا میں آؤ گے تو کوئی لعنت اللہ بنتا ہے. ماشاءاللہ. ہم عزاداری حسین میں الہی سیاست کریں گے، الہی پیغام پہنچائیں گے. صبح سے آپ ماشاءاللہ عزاداری کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. چند گھنٹوں اگر آپ کسی مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو کہتے ہیں تھک گئے. یہ خدا کی قسم حسین کا کرم ہے کہ زندگی پہ ذرہ برابر بھی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا. ایک بات کہہ دوں، سنیے، جہاں تک میرا مجمع نوجوان ہو جا رہا ہے، لوگ آج عزاداری پہ اعتراض کرتے ہیں. ابھی ہمارا ایک انٹرویو محرم میں ہو رہا تھا تو ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا
اذان گرامی ضلع پرشاسن کے ہمارے دروغہ جی کھڑے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ بھی آج یقیناً عبادت پل میں شامل ہو گئے، اس لیے پل میں شامل ہو گئے۔ آج ہمارا دیش جنم اشٹمی منا رہا ہے، انہیں اس بات کی بھی فکر ہے کہ ہم اس مہان کو ماننا ہے جس نے آدرش دیا ہے، پرتیک دیا ہے۔ آج ہم اس شہادہ وعید میں پورے دنیا میں امام حسین کا نام لے کر کے عبادتوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ کم سے کم ہم نے یہ تو بتایا جہاں امن پسند لوگ رہتے ہیں، امن کا ذکر کرنے کے لیے نہ مذہب آڑے آتا ہے، نہ ذات آڑے آتی ہے، نہ برادری آتی ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جب رویش کمار ایزان گرامی ابھی بہت بڑا نام ہندوستان کا ہے، ایک امام باڑے میں ذیشان بھائی بہت توجہ، امام باڑے میں گئے تو وہاں سے دنیا کی میڈیا نے پوچھا رویش کمار ذرا یہ بتاؤ امام حسین کے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ تم تو ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو۔ میں سلام کرتا ہوں رویش کمار کو، اسی شہادہ وعید کی سرزمین سے انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا سنو، حسینی ہونے کے لیے نہ سنی کی قید ہے، نہ شیعہ کی قید ہے، نہ مسلمان کی قید ہے، نہ ہندو کی قید ہے، نہ کسی برادری کی قید ہے، بس شرط یہ ہے حسین کے آدرش پہ چلنے والا ہونا چاہیے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ بولے توجہ، ایک انٹرویو ہو رہا تھا، میڈیا والے بھی محرم میں مجھ سے ایک سوال پوچھا، علی بھائی بولے توجہ کہ ایک صاحب نے سوال کیا مولانا صاحب آپ سے ایک سوال ہے، کہا کہ آپ لوگ محرم مناتے ہیں؟ میں نے کہا مناتے ہیں۔ کہا عجیب بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کا طبقہ تو بڑا پڑھا لکھا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ کہا آپ کی قوم تو بڑی ایجوکیٹڈ ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ کہا مگر آپ کو اتنی عقل نہیں ہے کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوئے، آپ ہندوستان کے گلی چوراہے کو جام کر دیتے ہیں، جگہ جگہ محرم کا جلوس نکالتے ہیں، یہ تو آپ کو کربلا میں جا کے کرنا چاہیے تھا۔ یہ 1400 سال پرانا واقعہ ہو گیا عباس بھائی، آخر یہاں کیوں یا حسین کرتے ہیں، گلیوں کو کیوں گھیرتے ہیں؟ میں نے کہا اپنی بات پہ یہیں رکے رہیے گا، بہت توجہ، یہیں رکے رہیے گا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ نے یہ کہا نا جہاں حسین شہید ہوئے ہیں وہیں پہ جا کے آپ کو یاد منانی چاہیے، تو اب قربانی آج سے نہ کرنا، ابراہیم نے قربانی مینا کے میدان میں کیا تھا۔ ابراہیم نے مینا کے قربانی کیا تھا۔ اب وہ ایزان گرامی کہنے لگے یہ جگہ جگہ آپ امام حسین کا امام باڑہ بنا لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، اس میں آپ یا حسین کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں یا حسین آ جاتے ہیں، حسین آتے ہیں، آپ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا بھائی ہاں یقیناً میرا عقیدہ ہے، میں ایک بات پوچھتا ہوں اللہ کا اصلی مکان کون سا ہے؟ کیا کر رہا ہوں؟ خانہ کعبہ، خانہ کعبہ یہ مسجد کیا ہے؟ یہ شبیہ ہے۔ مسجد کیا ہے؟ نقل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اسی گاؤں کی زمین تھی، یہاں پہ مسجد بنا دی گئی، اب مسلمانوں پہ لازم ہے اس کا وقار باقی رکھے، عزت باقی رکھے، اس کی عظمت باقی رکھے۔ ہم نے تو یہی بتایا جب خدا اس گھر میں آ سکتا ہے تو حسین امام باڑوں میں کیوں نہیں آ سکتا؟ صلوات اس لیے نوجوانوں عزاداری امام حسین نے ہمیں ایک میسج، ایک پیغام دینے کا کام کیا۔ عزاداری بزدل نہیں بناتی، بہادر بناتی، عزاداری شجاع بناتی ہے۔ ایک بات اور علامات کے طور پہ کہہ دوں، کوئی ڈاکٹر صاحب بھی ہوں گے، کوئی میڈیکل والے بھی ہوں گے، ہم نے سنا ہے کہ ایک خون دوسرے زخم پہ نہیں لگنا چاہیے، اگر لگ جائے گا ذیشان بھائی تو خطرہ ہے۔ مگر آپ بتاؤ ایمانداری سے بتانا، تہذیب الحسن کا منہ دیکھ کے مت بولنا، ایک زنجیر سے دوسرا ماتم کرتا یا نہیں؟ تیسرا ماتم کرتا یا نہیں؟ چوتھا ماتم کرتا یا نہیں؟ نا بھائی نصیر بھائی کرتا ہے یا نا؟ آپ یہ بتاؤ کوئی عزادار نے زنجیر کو دھویا ہو پھر ماتم کیا ہو؟ اس کا خون اس کے میں، اس کا خون اس کے میں، اس کا خون اس کے میں۔ یہی تو وجہ ہے حسین نے کربلا میں ایک خاندان کا خون نہیں سجایا تھا، ہر لوگوں کا سجایا تھا، اما حبیب کا بھی سجایا، زہر خین کا بھی سجایا، جون کا بھی سجایا۔
بتا دیا کہ اس خون میں کوئی جراثیم پیدا نہیں ہوتا۔ عزاداری معجزہ ہے حضور، معجزہ۔ یہ کبھی نہ کہیے گا عزاداری ہم کرتے ہیں، بلکہ جب کرنے کا موقع ملے تو شکر ادا کرنا کہ زہرا نے تمہارا انتخاب کر لیا۔ میں دیکھ رہا ہوں جب سے آیا بچے دوڑ رہے ہیں، کوئی یہاں پانی لے کے، کوئی وہاں چائے لے کے، کوئی عزاداروں کے لیے۔ میرے عزاداروں ایک بات یاد رکھنا کہ امام حسین کا جب نام لیا جائے تو یہ یاد رکھ لینا، اس لیے آگے بڑھنا تاکہ دنیا کو سندیش دے دینا کہ حسین امن پسندی کا نام۔ میں سوچتا ہوں کہ بھارت مہان کیسے ہوا؟ بھارت مہان اس لیے ہوا کہ نانا اور نواسے نے اس بھارت کی جو تعریف کی ہے وہ کوئی جواب نہیں ملتا۔ حضور سرور کائنات نے، نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اور نواسے نے کہا یزید مجھے ہندوستان جانے دے، میں پوچھتا ہوں امام حسین سے ایران کیوں نہیں گئے، افریقہ کیوں نہیں گئے، دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں گئے، آخر ہندوستان میں آنے کی تمنا کیوں کیا؟ عجب نہیں امام حسین آواز دے نادان، میں جن ملکوں میں جاتا وہاں آزاداری محدود طبقے میں ہوتی، ہندوستان میں آزاداری لامحدود طبقے میں ہو رہی۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے عزاداری امام حسین اور زیارت، پوری توجہ نوجوانوں، جاؤ امام حسین کی زیارت کے لیے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، خودکشی جائز ہے اسلام میں؟ آخری مجمع تک بڑی ذمہ داری کے ساتھ سوشل میڈیا ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ تہذیب الحسن نے شاد وید میں کہہ دیا خودکشی اسلام میں جائز ہے، نہیں جائز ہے۔ مگر متوکل کے زمانے میں جب کوئی زیارت کرنے جاتا تھا دو بیٹوں کو لے کے تو یہ یقین تھا کہ ایک بیٹا مارا جائے گا دوسرا زیارت کر کے آئے گا، یہی قانون تھا۔ تو جب امام سے کسی نے پوچھا تو امام کو منع کر دینا چاہیے تھا کہ جب جان رہے ہو خودکشی ہو جائے گی تو تم زیارت کے لیے نہ جانا۔ حسین اہل بیت کا نہ روکنا اس بات کی دلیل بن گئی ہے کہ حسین کی عزاداری میں کوئی خطرات اگر آئے تو خطرات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خطرات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے، سنو نہیں ہے۔ یہی تو ابھی امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے، ابھی کہا ہے کہ اگر کسی ملک میں جنگ ہو جاتی ہے تو لوگ اس ملک کی سرحدوں کو پار نہیں کرتے۔ ارے یہ کربلا کون ایسی جگہ ہے جہاں رکنے کے بجائے مجمع بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، زور سے زور سے۔ حیدری، آواز بلند نعرہ سلوات۔ جب کل کا متوکل زائرین حسین کو نہ روک پایا تو آج داعش کیا روک پائے گا؟ آج شام کا بھگیڑا عزاداریوں پہ پابندی کیا لگا پائے گا؟ آپ نے دیکھا محرم میں اس مرتبہ سیریا میں جولانی جو وہاں ظالم بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا سنو عزاداری نہیں ہوگی شام میں، مجلس نہیں ہوگی شام میں، نوحہ نہیں ہوگا شام میں۔ 40ویں سے پہلے ہی 40واں ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، 40ویں سے ہی پہلے 40واں ہو گیا، 40ویں سے ہی پہلے 40واں ہو گیا۔ ارے جب تک باپ اس کا اس پہ رحم دل تھا جب تک کہتا تھا یہ میرا باپ ہے، یہی میرا سردار ہے، مگر سردار کی آنکھ ٹیڑھی ہوئی تو ملک چھوڑ کے فیملی لے کر کے شام سے فرار اختیار کر گیا۔ اما ان کی پرانی عادت ہے بھاگنے کی، یہ تھوڑی جمنے والے، یہ تو بھاگنے والے، بھاگ گئے، چھوڑ دیا۔
میرے عزیزو، عزاداری امام حسین ایک بہت عظیم عبادت۔ میں ہندوستان کے ضلع پرشاسن کو مبارکباد دیتا رہتا ہوں۔ ہمارے یہاں دروگا جی اس مرتبہ 10 محرم کے جلوس میں جھارکھنڈ میں پورو کیندری منتری سبوت کان سہائے جی، جو دیش کے گریہ منتری رہ چکے ہیں، میرے یوٹیوب پہ موجود ہے۔ وہ جلوس میں ہر سال آتے ہیں، سرکار کے وزراء آتے ہیں 10 محرم کو۔ آنے کے بعد وہ ماتم کرنے لگے۔ میڈیا نے ان سے سوال کیا کہ آپ ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ سبوت کانت نے بڑا پیارا جملہ کہا مظلوموں پہ ہنسا نہیں جاتا، ماتم کیا جاتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ مظلوموں پہ ہنسا نہیں جاتا، ماتم کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں ماتم کر کے میں اپنی آتما کی شانتی دے رہا ہوں کہ کاش اگر ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم امام حسین کے ساتھیوں میں ہوتے، کسی دوسرے قافلے میں نہ ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہمارے کشمیر میں سری منوج سنہا جی جو راجپال ہیں وہاں کے، پچھلے مرتبہ بھی آپ نے دیکھا کالا کپڑا پہن کر کے محرم میں گئے، یوٹیوب پہ ہے دیکھ لیجئے گا، کالا کپڑا۔ اس مرتبہ بھی گئے جلوس میں۔ تو اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں یہ کالا کپڑا جو پہنتے یہ ہوتے ہیں شیعہ، کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کالا کپڑا نہ پہنا کرو، کہا کیوں؟ کہ شیعوں کی علامت ہے، یہ شیعہ پہنتے ہیں۔ میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کالے کپڑے سے اتنا بیر ہے تو اب یہ بتاؤ خانہ کعبہ کا غلاف؟ بھائی وہ بھی تو لال و پیلا تھوڑی ہے، کالا ہی تو ہے، پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے گھر کا رنگ ہے۔ اب سمجھے ہمیں وہی رنگ زیادہ پسند ہے جو خدا کے گھر کو پسند ہے، ہمیں وہی رنگ زیادہ پسند ہے جو خدا کے گھر کو پسند ہے۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اختلافی باتیں کرنے کا عادی نہیں۔ میں ہندوستان واسیوں کو، دیش واسیوں کو، آپ نے دیکھا کل ہمارا دیش آزادی منا رہا تھا اور ترنگا اٹھا رہا تھا۔ اگر ترنگے کا اپمان کسی سے ہو جائے تو یہی ضلع پرشاسن کے لوگوں کو جب خبر لگے گی تو اس پہ کیس کیا جائے گا، دفعہ لگائی جائے گی۔ کہا کیوں دفعہ لگا رہے ہو؟ کہا کہ تم وفادار نہیں ہو سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے ملک کے پرچم کی توہین کی۔ ہماری مجلسوں میں، ہمارے جلوسوں میں، ہماری عزاداری میں ایک پرچم ہوتا ہے، وہ غازی عباس۔ پوری توجہ، میں یہی بتانا چاہتا ہوں، جو دیش کے پرچم کی آبرو و وقار نہ رکھے وہ دیش دروہی ہوتا ہے، جو حسین کے علم کو صحیح طریقے سے نہ دیکھے وہ اسلام دروہی ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات بس جلدی یہ بتائیے کہ ہندوستان میں کہیں پہ کوئی پروگرام ہو رہا ہو تو کیا ہر ملک کا جھنڈا لے کر کے وہاں آنے کی اجازت ہے؟ نہیں، صرف ایک ملک ہے عراق، جہاں بھی آپ نے اربعین میں دیکھا ہر ملک کے لوگ اپنا اپنا جھنڈا لے کے آئے۔ حکومت کو روکنا چاہیے نا، کہ آپ بھارت واسی ہو تو بھارت میں، دوسرے ملک والے ہو تو وہاں جھنڈا لے کے جاؤ۔ ہر ملک کا جھنڈا کربلا میں لہرا رہا ہے، اور کوئی آج تک میڈیا میں خبر نہیں آئی کہ حکومت نے یہ کہا ہو کہ بھائی اپنے ملک کا جھنڈا خبردار میری سرحدوں میں نہیں لہراؤ گے، میرے ملک میں نہیں لہراؤ گے۔ اس کا مطلب ہے جس کی حکومت محدود ہوتی ہے اس کا پرچم محدود ہوتا ہے، جس کی حکومت لامحدود ہوتی ہے اس کا پرچم بھی لامحدود ہوتا ہے۔ امام حسین کا پرچم لامحدود ہے۔ نوجوانوں فخر سے کہا کرو ہم حسینی، سینہ تان کے کہو ہم حسین کے چاہنے والے، اس لیے جب نام حسین آئے گا
تو اتنا ضرور آپ کے ذہنوں میں آئے گا، حسینیت مظلومیت کی مددگار بن کے ابھرتی ہے۔ میں مصائب کچھ اور پڑھنے والا تھا، مگر انجمن عابدیہ نوگاواں نے، شام کا وقت ہے، سورج ڈوبنے کو قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ 18 برس کے کڑیل جوان کو یاد کر لیا جائے، چونکہ یہاں بھی دیکھا ایک جوان کی تصویر لگی ہوئی ہے جو بڑا عزادار تھا۔ اس بستی میں نوجوانوں کو خدا سلامت رکھے۔ انجمن کے ذمہ داران یقیناً لائق تحسین، لائق مبارکباد ہیں کہ صبح سے لگے ہوئے ہیں، مگر عزیزو کسی ماں کے چہرے پہ تھکان کا احساس نہیں۔ عزیزو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا رو کر کے دل بھر گیا؟ ماتم کر کے دل بھر گیا؟ نہیں۔ ایک سوال، شام ہونے والی ہے، ابھی مغرب کی اذان ہوگی، بہت سے ایسے بھائی ہیں جو بہن کو گھر چھوڑ کے آئے ہوں گے، بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو اپنے گھروں میں بچوں کو چھوڑ کے آئی ہوں گی۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا شاد بھائی کے 2 بچے انجمن عابدیہ کے ساتھ کھڑے ہو کے دستے میں اس طریقے سے ماتم کر رہے تھے کہ میں نے پوچھا کیا یہ انجمن عابدیہ کے ممبر ہیں جو نوگاواں سے یہ بچے آئے ہیں؟ تو بھائی نے بتایا نہیں، اسی شاہد وحید کے بچے ہیں۔ آپ سمجھے، ان بچوں کے حوصلوں کو سلام کرو۔ عزیزو، میری مائیں، میری بہنیں، جب تمہارا بچہ ماتم کرتا ہوگا نا تو تمہارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہوگا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی آغوش میں پال کر کے علی اصغر کا خاطب بنا دیا۔ جب بچیاں ماتم کرتی ہوں گی تو آپ کو فخر ہوتا ہوگا، کم سے کم سکینہ کی عزادار ہماری آغوش میں پل گئی ہے۔ اللہ اللہ، شام کا وقت ہے، 28 رجب کو جب قافلہ مدینے سے چلنے لگا تھا، اے عزادارو، میں مصائب رلانے کے لیے نہیں پڑھوں گا آپ سے، نہ کہوں گا کہ روئیے، مصائب احساس کا نام ہے۔ عزیزو، آپ دیکھیں کہ جب 28 رجب کو مدینے سے قافلہ چلنے لگا تو عزاداروں ہماریاں سجائی جا چکی۔ جب ایزان گرامی سب جا رہے تھے، ایک مرتبہ بیمار صغرا اپنے بھائی کے پاس آئی، بھیا اکبر، میں نے سنا ہے تم بھی جا رہے ہو۔ علی اکبر نے آواز دی، ہاں بہنا میں بھی جا رہا ہوں۔ آواز دی، بھیا بس اتنا وعدہ کر دو کہ بہن کو لینے ضرور آؤ گے، بہن کو لینے ضرور آؤ گے۔ علی اکبر نے آواز دی، ہاں بہن میں جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ تمہیں لینے ضرور آ جاؤں۔ اللہ اللہ، عزادارو، حسین کے ساتھ جناب علی اکبر چلے، کربلا عزیزان گرامی مدینے سے مکہ ہوتے ہوئے کربلا پہنچے۔ ہاں لو، آج آپ صبح عاشور جب آتی ہے نا آپ کے عزا خانوں میں تو بعض جگہوں پہ آذان دلوائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یاد علی اکبر کی آذان ہے۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ حسین نے صبح عاشور علی اکبر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بیٹا مصلی آذان پہ جاؤ۔ عزادارو، انصاف سے بتاؤ، کسی باپ کا بیٹا ہو اور 18 برس کا ہو، کبھی باپ سے کوئی مطالبہ نہ کیا ہو تو عزادارو اگر بیٹا یہ کہے اب بابا یہ بتاؤ میں کتنے برس کا ہو گیا؟ جملہ سنو عزادارو، تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا علی اکبر جاؤ مصلی اذان پہ۔ ایک مرتبہ علی اکبر آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد کہتے ہیں بابا میں نے آج تک آپ سے سوال نہیں کیا ہے، آج بتائیے میں کتنے برس کا ہو گیا؟ حسین رونے لگے، رو کے کہتے بیٹا 18 برس کے ہو گئے ہو۔ جیسے ہی لفظ 18 برس کہا نا، جب نے زینب نے گریہ کیا ہو، ام کلثوم رونے لگی ہوں۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بیٹا 18 برس کے ہو گئے، جب نے علی اکبر نے آواز دی ہو اے بابا، میں جب مدینے سے چلنے لگا تھا نا میری بیمار بہن صغرا نے مجھے روکا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا بابا بس اتنا کر دو کہ میں کربلا میں آذان دوں، یہ آذان صغرا کے کانوں تک مدینے میں پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ حسین نے دل کو سنبھالا، سنبھالنے کے بعد آواز دی میرے لال اکبر جا مصلی اذان پہ اللہ اکبر کا۔ عزادارو، جیسے ہی علی اکبر نے کہا اللہ اکبر، یہ آذان باعجاز الہی مدینہ پہنچی، صغرا کے کانوں میں پہنچی۔
نوجوانوں سلامت رہو، ماتمداروں سلامت رہو. ابھی آپ نے علی اکبر کا پرسہ سنا ہے نا. بس عزیزان گرامی ایک مرتبہ علی اکبر نے اذان دی. اے عزاداروں سارے مصائب کو میں نے چھوڑ دیا. اب عزاداروں وہ وقت بھی قریب آ گیا. ایک مرتبہ علی اکبر کو جب رخصت کیا حسین غریب نے ماجائے کو، عزاداروں اکبر جاؤ خدا حافظ، اکبر جاؤ خدا حافظ. جب اکبر سے رہا نہ گیا عزاداروں گھوڑے سے زمین پہ آئے. ہم نے دیکھا ہر ایک نے مدد کے لیے بلایا، مگر 18 برس کا کڑیل جوان آواز دے رہا تھا بابا علیک منی سلام، میرا آخری سلام قبول کر لو. حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا. عزاداروں ہم نے پڑھا ہے کہ جب جوان بیٹا مر جاتا ہے تو باپ کی طاقت جواب دے دیتی ہے. 18 برس کا کڑیل جوان کہ عزاداروں جب آواز پہ پہنچے کیا دیکھا بیٹا سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے. ایک مرتبہ علی اکبر سے حسین نے کہا بیٹا ذرا ہاتھ ہٹا لے، ہاتھ ہٹا لے. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اے بابا صبح میں نے اذان دی تھی تو کیا میری بہن سغرا تک پہنچ گئی؟ حسین نے کہا ہاں بیٹا سغرا تک پہنچ گئی ہے ہوگی. بس حسین کیسے کہتے ہیں بابا اب اگر اتنا ہو سکے تو مجھے سغرا کی زیارت کرا دو. ایک مرتبہ حسین نے اشارہ کیا، زمین مدینہ بلند ہوئے. پوچھا اکبر کچھ نظر آیا؟ آبادی ہاں ہاں مدینے کا راستہ نظر آ گیا. اب جب مدینے کا راستہ دیکھا آبادی بیٹا نظر آیا. کیا دیکھا؟ دروازے مدینے پہ بیٹھے ہوئے سغرا کہہ رہی تھی اکبر آجا، اکبر آجا. ہائے جیسے ہی علی اکبر نے سغرا کو دیکھا آبادی بابا ارے بڑے چھے آنے کا پھال. جزاک اللہ جزاک اللہ. اے عزادارو اکبر نے آواز دی اے بابا برچھی کی انی کا پھل نکال دو. اے عزادارو 40 منا رہے ہو، 18 برس کے بیٹے کے سینے سے حسین نے برچھی کا انی کا پھل نکالا. کلیجہ ساتھ میں آ گیا. لو پرسا دو سکینہ کو. آج گلیوں گلیوں میں سکینہ کا ماتم ہو رہا ہے، 40 ہو رہا ہے. ہائے آج شام میں کوئی شمع جلانے والا بھی نہیں ہے. زینب کا روزہ ویران، سکینہ کا روزہ ویران. عجب نہیں سکینہ آواز دے رہی ہو اے عزادارو تم نے میرے بھیا کا ماتم کیا مگر آج کوئی میرے مزار پہ پرسا دینے والا